هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا. سورۃ کہف بھی ان صورتوں میں سے ہے جن کی ریگولر تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکرائب کی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعے کو سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نور یعنی ایک بصیرت باطنی سے نوازے گا جو آئندہ جمعے تک اس کے ساتھ رہے گی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا ایک خاص تعلق دجالی فتنے سے حفاظت کے ضمن میں بھی بیان فرمایا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف حافظ عن الدجال، کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو محفوظ کر لیا اپنے دل میں تو اللہ تعالیٰ اسے دجال سے محفوظ رکھے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ 10 الاواخر من سورۃ الکہف عصم عن فتنۃ الدجال، کہ جس نے سورۃ کہف کی آخری 10 آیات پڑھی تو فتنہ دجال سے محفوظ ہو گیا. دجال اور فتنہ دجال اور المسیح الدجال، فتنہ مسیح الدجال، یہ اصطلاحات ہیں کہ جو آپ کو احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ ملتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے اور قیامت کے قریب وہ واپس آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم اور مسیح ابن مریم. عیسیٰ ان کا ذاتی نام ہے، انگریزی میں اسی کو جیزس کہا جاتا ہے، ایک ذاتی نام کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. اور مسیح علیہ السلام، مسیح ان کا صفاتی نام ہے. مسیح انگریزی میں مسایہ، بیبلک جو پروننسیشن ہے اس کے اعتبار سے اس کے معنی ہے نجات دہندہ، کہ نوع انسانی یعنی ہمارے دین کے تصور کے مطابق جب نوع انسانی پر ظلم و ستم حد سے بڑھ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا زمین پر
اور وہ چونکہ ایک معجزاتی شخصیت ہیں، ان کی پیدائش معجزہ ہے، ان کا ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کرنا معجزہ ہے، زندہ کو مردہ کرنا ان کا معجزہ ہے، کوڑی کو تندرست کرنا ان کا معجزہ ہے، نابینا کو بینا کرنا ان کا معجزہ ہے۔ لہذا اس وقت جو کفر اور اسلام کے خلاف کے درمیان ایک کشمکش چل رہی ہوگی اور جو اپنے پیک پر ہوگی، اور اسلام کفر کے ہاتھوں مغلوب ہو رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک لیڈر سے نوازے گا جنہیں احادیث میں المہدی کہا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے، یعنی ایک عرب کے اندر 20 ریاستیں دشمنان اسلام نے کھڑی کر دی تاکہ مسلمانوں کی قوت کو توڑا جا سکے، اور پھر 50 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں، لیکن مسلمانوں کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں ہے، نہ وہ G8 میں، نہ وہ G15 میں، نہ دنیا کا کوئی کام ان کے مشورے سے ہوتا ہے، اور ان کو آپس میں لڑوا کر مغرب جو ہے اپنی دکان چمکا رہا ہے، اور ایک دوسرے سے ڈرا کر انہیں اپنا اسلحہ بھی بیچ رہا ہے اور ان سے بے شمار مفادات بھی حاصل کر رہا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ایک شخصیت پیدا کرے گا کہ جنہیں لوگ پہچانیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہماری قیادت کریں، امت مسلمہ کی قیادت سنبھالیں۔ پہلے وہ معذرت کریں گے، پھر وہ آمادہ ہوں گے، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ ان کی قیادت میں جب مسلمان کفر سے لڑیں گے تو انہیں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ پھر وہی وہ لیڈر ہیں کہ جنہیں مشرق سے بھی مدد ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے چلیں گے اور ان کو کوئی سرنگو نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر، یروشلم میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا خراسان، آج کا افغانستان، ہمارا مالاکنڈ ڈویژن، کچھ روسی ترکستان کے علاقے جو آزاد ہوئے ہیں روس سے، اور ایک ایران کا صوبہ جس کا نام ہی خراسان ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ خراسان تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی اسلامی قوت جو ہے وہ ابھرے گی، اسٹیبلش ہوگی، اور پھر یہ حضرت مہدی کی مدد کو پہنچیں گے۔ یہ زمینی مدد ہوگی حضرت مہدی کے لیے۔ اور اگرچہ جو سیکولر سوچ کے حامل لوگ ہیں وہ تو نیٹو کے افغانستان پر حملے اور امریکہ کے افغانستان پر اسالٹ کو خالص طبی نوعیت کا ایک حملہ قرار دیتے ہیں کہ افغانستان کے ریسورسز پر قابو پانے کے لیے اور چین کے سر پر آ کر سوار ہونے کے لیے امریکہ جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ بظاہر ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے، یعنی جو بنیاد تھی افغانستان پر حملہ آور ہونے کی وہ کیا تھی؟ اسامہ بن لادن کو پکڑنا۔ لیکن جو اندر اس کے ڈیپ ڈاؤن جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، کہ وہ جو احادیث کے اندر ظاہر ہے ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ تمام، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبریں دی ہیں تو یہ خبریں ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، ظاہر ہے وہ بھی آسمانی کتابوں کے ماننے والے، نبیوں کے ماننے والے ہیں۔ جب انہیں دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے کہ افغانستان کے اندر ایک اسلامی حکومت امارات اسلامیہ قائم ہو گئی تو انہوں نے اس امارت اسلامیہ کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اتنا بڑا اسالٹ کیا۔ اور غور کیجئے پورا نیٹو افغانستان پر حملہ آور ہوا ہے۔ عراق پر پورا نیٹو نہیں آیا لیکن افغانستان میں پورا نیٹو آیا ہے، اور اپنے یعنی میں سمجھتا ہوں اس کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا۔ تو زمینی مدد ہوگی کہ جو خراسان سے آئے گی،
اور آسمانی مدد ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں حضرت مہدی کو میسر آئے گی. اور بڑی تفصیل آئی ہے حدیث کے اندر کہ حضرت مہدی فجر کی نماز پڑھانے لگے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی دمشق کی جامع مسجد میں کہ اس کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر حضرت مہدی انہیں دعوت دیں گے کہ یا عیسیٰ ابن مریم صلی بنا، آپ ہمیں نماز پڑھائیے. تو وہ کہیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، اور پھر وہ حضرت مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میریکلس پاورز عطا کی ہیں، لہذا ان کے دشمن جو ہوں گے وہ جدھر نظر دوڑائیں گے ان کے دشمن پگھلتے چلے جائیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس زمین کو جو ایکسپلائٹرز ہیں ان کے ظلم و ستم سے صاف کرے گا. اب کیونکہ جیسے مہدی کی آمد کی خبر ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بھی خبر ہے، ان کی کتابوں کے اندر بھی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہیں ہی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر، لہذا ان کی کتابوں میں بھی ہے. جیسے ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، لہذا عیسائی اور یہودی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. میں تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ یہودیوں نے تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے سے ہی انکار کر دیا، عیسائیوں نے مانا لیکن غلو کے ساتھ مانا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، لیکن بہرحال مان تو لیا اللہ کا رسول. اب وہ بھی منتظر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. لیکن اب جو خبریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات و انجیل کے اندر، بائبل کے اندر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمودات ہیں، باقی انبیاء کرام کی دی ہوئی خبریں ہیں، اب ان خبروں کو وہ کیسے جو ہیں وہ ہضم کریں گے؟ اس کی صورت یہ ہوگی کہ یہودیوں میں سے ایک شخص جو اس اصفہان میں پیدا ہوگا وہ جو ہے وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہی مسیح ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے اندر بھی یہ خناس جو ہے وہ پیدا ہوتا رہتا ہے، اور شیطان پیدا کرتا ہے کہ آپ 5 دن باجماعت نماز پڑھ لیں اور تھوڑی سی دین کی رمق آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ کو خواب آنے شروع ہو جائیں گے کہ بس آپ ہی مہدی ہیں. کر کے دیکھ لیجیے. بلکہ لطیفہ مجھے یاد آیا کہ واقعہ بلکہ 2 سال پہلے کی بات ہے، تنظیم اسلامی کی مرکزی شورا کا اجلاس تھا لاہور میں، تو میرے والدین بھی حیات تھے، تو درمیان میں وقفہ تھا دوپہر کے وقت، تو میں نے کہا چلو ان کو سلام کر آتا ہوں. تو میں گیا، وہ ہمارے امیر صاحب جا رہے تھے ادھر، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اتار دیں. میں نے کہا میں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں کہ نہیں، میں تھوڑی سی واک بھی کرنا چاہتا ہوں. برسات کا موسم تھا، اگست کا مہینہ تھا، تو اگست کے مہینے میں جب برسات کا موسم ہو تو بادل آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں، نظر آتا ہے کہ یہ دھوپ ہے، وہ ادھر بادل ہیں، وہاں بارش ہو رہی ہے، یہاں دھوپ نکلی ہوئی ہے. تو میں نے دیکھا کہ بادل جو ہے وہ گویا میرے اوپر ساتھ ساتھ میرے چل رہا ہے، آگے دھوپ ہے، میں سائے میں چل رہا ہوں. تو بس پھر جو کچھ خیالات آنے تھے وہ آئے تھے. ایک دم مجھے خیال آیا کہ ہے کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو. میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک دم مجھ پہ دھوپ آ گئی. تو وہ شیطان جو ہے وہ انسان پر جو ہے اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ بس تم اب پہنچ گئے ہو، پہنچے ہوئے ہو. تو شیطان مردود جو ہے وہ آ کر دیتا ہے. تو وہ ساری اصل میں وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی انسان کو خیال آتا ہے کہ شاید میں ہی مہدی ہوں، اور کبھی خیال آتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں. اور مرزا غلام احمد قادیانی کے یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی جو بھی مختلف مواقع پر انہوں نے خرافات جو ہیں وہ اس نے بکی ہیں، ان میں مہدی ہونے کا دعویٰ بھی شامل ہے، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی شامل ہے، اور کنٹرڈکشن انتہا درجے کی. یعنی ایک طرف جو آغاز کیا اس نے اپنی دکانداری چمکانے کا عوام الناس میں اس طرح کیا کہ لو مولویوں کی گل سنو جی، ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مر کے زمین دفن ہو گیا، تو عیسائیاں دے نبی جڑے وہ اسمان تے بیٹھے زندہ. مسلمانوں کی جذباتی جو اٹیچمنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے کہا کہ ہاں یہ واقعی عاشق رسول معلوم ہوتا ہے، اور واقعی یہ بڑی پتہ کی بات کر رہا ہے. عوام الناس ساتھ لگ گئے، اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہیں کہا کہ قرآن مجید میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. اب وہ جو براؤن صاحب انگریز کے سامنے بیٹھتا تھا
اور انگریز جب اسے کہتا تھا oh Mr. Muhammad, do you also believe in the same nonsense doctrine of the Muslims that Jesus was born without father? اب وہ اسے جواب نہیں دے سکتا تھا اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے کرتا تھا. اب جب مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے, انہوں نے کہا پہلا سینسیبل عالم جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر یہ پیدا ہوا ہے, لہذا وہ پڑھی لکھی کلاس جو ہے وہ بھی اس کے پیچھے لگ گئی. تو ایک طرف کنٹراڈکشن یہ ہے کہ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے, کشمیر میں دفن ہو گئے معاذ اللہ, اور ساتھ ہی جب وہ خناس آیا دوسرا شیطان سوار ہوا تو پھر خود ہی مسیح موعود کا دعویٰ بھی کر دیا. تو یہ مسیح موعود جو ہے یہ عقیدے کا جز ہے, یہ مسلمانوں کے عقیدے کا بھی جز ہے, عیسائیوں کے عقیدے کا بھی جز ہے, اور یہودیوں کو بھی عقیدے کا جز ہے. اب یہودیوں میں وہ جھوٹا مسیح جو ہوگا, دجل کے معنی فریب کے ہیں, دجال کے معنی فریبی, جس کا کام ہی فریب کرنا ہو, تو المسیح الدجال 2 نمبر مسیح ہماری آج کی زبان میں کہیں گے, فریبی مسیح, دھوکے باز مسیح. وہ وہاں پیدا ہوگا, وہ دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں, میں انسانیت کو نجات دلانے کے لیے آیا ہوں. اب وہ نجات دلانا جو ہے وہ انورٹڈ کاماز کے اندر وہ ہر کلاس کا مختلف ہوگا. اب آج دیکھیے دنیا میں یہ سو کارڈ جو انتہا پسندی کے خلاف جو جنگ ہے, اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ نوع انسانی کو انتہا پسندی سے نجات دلانا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہودی جو ہیں بینکاری کے نظام کے ذریعے سے جس طریقے سے وہ انسانیت کا خون چوس رہے ہیں, اور جس طرح وہ انسانیت کا یعنی بیک گراؤنڈ سے حکومت کر رہے ہیں اور دنیا کو لڑوا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, ان کی جو انسانیت کے خلاف دسترس ہے اس سے نجات دلانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. لیکن اب ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سو کارڈ دہشت گردی یا انتہا پسندی سے نجات دلانا جو ہے وہ ساری وار آن ٹیرر جسے وہ کہہ رہے ہیں, اس کا مقصد ان کے نزدیک یہ ہے. اب اسی میں ایک شخص پیدا ہوگا کہ جو یہودیوں کا بہت بڑا لیڈر ہوگا, اور اب یہ جو وقت آ رہا ہے اس میں عنقریب یہود کا کردار جو ہے وہ ویسٹ پر بھی ایکسپوز ہونے والا ہے, یہ بھی آپ سمجھ لیجیے. یعنی امریکہ کا ایکسپوئر, امریکہ کا جو اکنامک فال جو آ رہا ہے, اور خبریں آپ پڑھ رہے ہیں کہ وہ دیوالیہ ہونے والا ہے. اب یہ بینکاری کا نظام جو ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ یہودی. دیوالیہ کس کے ہاتھوں ہو رہا ہے؟ یہود کے ہاتھوں ہو رہا ہے, بینک کے ہاتھوں ہو رہا ہے. اب بینک کے پیچھے جو ہے وہ یہودی ہے. اب یہودی جو ہے وہ کیا گیم کھیلے گا ان کے ساتھ, امریکنز کے ساتھ, اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا یعنی کون سا اپنا کارڈ وہ کھیلیں گے. اور اس کے بعد پھر امریکنز کے اندر جو ہے یہود کے خلاف ایک دم نفرت جو ہے وہ پیدا ہوگی. اب وہ نفرت جو ہے اس کے نتیجے میں اب وہاں بھی ان کے خلاف دشمنی پیدا ہوگی. اب اس وقت جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے قریب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو لپیٹ کر ایک جگہ لے آئے گا, اور پھر وہاں سے وہ بھاگیں گے پوری دنیا سے اور اسرائیل میں جا کے پناہ لیں گے. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر ایک دفعہ پھر انہیں موقع دیا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ کو مان لو. پھر ان میں سے جو حضرت عیسیٰ کو مان لیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے. یعنی یہ پھر اب یہ سرکل پورا ہوگا. درمیان میں وہ جو المسیح الدجال ہے, جھوٹا مسیح, اور اسی سے پھر دجالیت ہے, یعنی وہ اللہ کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو اکسائے گا اور یہ کہے گا کہ تم مجھے مانو, اللہ کو نہ مانو. اب آج دنیا میں جو IMF کا نظام ہے اور دوسرا جو ورلڈ بینک کا نظام ہے وہ کیا ہے کہ اگر تم ان کو تسلیم کرتے ہو, ان کی سپریمیسی کو, تو پھر تمہیں فائنینشیل سپورٹ بھی ملے گی, اور اگر تم ان کا انکار کرتے ہو تو پھر تمہارے خلاف سینکشنز لگیں گی. اب یہ ساری بات جو ہے وہ احادیث کے اندر آپ کو ملے گی جو المسیح الدجال کے حوالے سے, کہ دجال جو ہے یعنی اپنے ڈسکرپشن کا ایک انداز ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ دجال ایک کسان کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ اللہ کا انکار کرو, مجھے مانو, اور اگر وہ کسان اسے مان لے گا تو اس کی کھیت پر بارش ہوگی, اور اگر اس کا انکار کرے گا تو اس کے کھیت پر بارش نہیں ہوگی. اب یہ بارش جو ہے یہ رزق کا استعارہ ہے نا,
تو اسی طرح بہت سی احادیث جو ہیں جس میں اس دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ کل غیثی استدبدت الریح، کہ وہ بارش کی مانند ہوگا کہ جس کے پیچھے تیز ہوا جو ہے وہ لگی ہوئی ہوگی، یعنی طوفانی بارش کی طرح وہ آئے گا. پھر آپ نے فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، فلا ادا قریۃ الا حبطتها فی 40 لیلۃ، کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہوگی جس کو وہ 40 دنوں کے اندر وزٹ نہ کر لے. یعنی یہ وہی جو سوفٹنس ہے اس کی، ایک تو بارش کی اس سے مثال دی کہ جس کی ایک تیز، یعنی جو طوفانی بارش ہے اس سے تعبیر کیا آپ نے اس کو، اور دوسرا آپ نے اس کو کہا کہ کوئی دنیا کی بستی ایسی نہیں ہوگی کہ جو 40 راتوں 40 دنوں کے اندر وہ وزٹ نہ کر لے. اس کی سوفٹنس کا اندازہ اس سے لگاؤ. پھر مسند احمد کی ایک روایت ہے، ینادی بصوتی، وہ اپنی آواز سے پکارے گا، ندا دے گا، یسمع بہ ما بین الخافقین، اور دونوں پولز کے درمیان ہر شخص اس کی بات کو سنے گا. پھر اس کے کمالات کا ذکر آپ کرتے ہیں، یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتى، یعنی وہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے اوصاف ہیں کہ وہ نابینا اور کوڑی کو تندرست کرے گا، ویحیی الموتى، اور مردہ کو زندہ کرے گا. پھر سخرت لہ الانہار والارض اسمارها، اس کے لیے مسخر کر دی جائیں گے دریا اور زمین، یعنی اس کے پھل. یامر السماء فتمطر، وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا. والارض، اور زمین کو حکم دے گا فتنبت، تو وہ نباتات اگائے گی. وَيَمُرُّ بِالْخِرْبَةِ، اور کسی ویران جگہ کے پاس سے گزرے گا، فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكَ، تو اس سے کہے گا نکال اپنے خزانے. فَتَتْبَعُهُ كُنُوزَهَا، تو اس کی پیروی کرتے ہوئے وہ ویران زمین اپنے خزانے نکال باہر پھینکے گی. وَيُبَعْثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ، اور دجال کے ساتھ شیاطین بھی اٹھائے جائیں گے، علی صورت من قد مات من الآباء والامہات والاخوان والمعارف، شیاطین بھی اٹھائے جائیں گے مرے ہوئے لوگوں کی صورتوں میں، ان کے باپوں، ماؤں، بھائیوں اور ملنے والوں سے کی شکل میں. فیاتی احدہم الی ابیہ، تو کوئی ان میں سے آئے گا اپنے باپ کے پاس، او اخیہ، یا اپنے بھائی کے پاس، فیقول الست فلانا الست تعرفنی، کہ کیا میں فلانا نہیں ہوں، تم مجھے پہچانتے نہیں؟ واللہ ان الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم، کوئی شخص اس کے پاس آئے گا، وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، اور وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ ایک مومن ہے، پکا مسلمان ہے. فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْحَثُ بِهِ الشُّبُهَاتِ، اور پھر جب اس سے واپس لوٹے گا تو وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا انه مکتوب بین عینیہ کافارا، یعنی کفر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کفر لکھا ہوا ہوگا. یقرؤہ کل مومن کاتب او غیر کاتب، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا الٹریٹ ہو. آخر من یخرج الیہ النساء، سب سے آخر میں جو اس کے ساتھ نکل دوڑیں گی وہ عورتیں ہوں گی. حتی ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ
فیوثقها رباطا، اور ایک بندہ مومن وہ لوٹے گا اپنی ماں، بیٹی، بہن اور پھوپھی کی طرف، اور کوشش کرے گا کہ ان کو کسی طرح رسے سے باندھ لے، لیکن وہ رسے توڑا کر بھاگے گی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے آج کی کوئی ڈسکرپشن اگر بیان کرتے ہیں تو وہ ڈسکرپشن جو ہے ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہوگی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خواب میں یا کسی اور وحی کے ذریعے کوئی چیز دکھاتا ہے، اب ہاؤ ٹو ڈسکرائب اٹ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو یہ فرمایا کہ دجال کے گدھے کا ایک پاؤں مدینہ میں اور دوسرا پاؤں صنعاء میں ہوگا، یہ بھی گدھے کی جو تیزی ہے، برق رفتاری ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اب گدھا ہے۔ اچھا، اب جب ہم آج کے اس دور کو دیکھتے ہیں تو آج کی جو سائنٹیفک میٹیریلسٹ تہذیب ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دجال کے ریفرنس کے بغیر نظر آتی ہیں۔ مثلا پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ جب غیر معمولی بارشیں ہوئی تھیں تو اخبارات کے اندر آرٹیکل شائع ہوئے تھے کہ امریکہ نے ایسا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کر رکھا ہے میگنیٹک فیلڈز کے اعتبار سے کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں بارشوں کے نظام کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے، اور پاکستان کو اس سیلاب سے شدید بارشوں کے ذریعے امریکہ ہی نے دوچار کیا۔ یاد ہے آپ کو؟ تو وہ بات ہو گئی کہ جس کے کھیت میں چاہے گا بارش برسائے گا، جس کے چاہے گا دور رکھے گا۔ پھر آج ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایسی ہے کہ بالکل صاف زمین کے اوپر سے آپ الیکٹرانک مین سے پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تیل پڑا ہوا ہے، یہاں گیس پڑی ہوئی ہے، یہاں سونا پڑا ہوا ہے، یہاں فلاں جو ہے وہ دھات پڑی ہوئی ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بالکل جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ویران زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے کہے گا کہ نکال اپنے خزانے، اور وہ زمین اپنے خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ یعنی وہی جو خدائی کمالات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ جو چاہے کرتا ہے، ایسا معلوم ہوگا کہ یہ چیز جو ہے یہ تو انسان کی اپنی دسترس میں آ گئی ہے، اور سائنٹیفک جس کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، گویا وہ خدا بن گیا ہے۔ پھر یہ جو آخری بات فرمائی کہ عورتیں اس کے پیچھے نکل بھاگیں گی، یہ بھی ہمارا تجربہ ہے کہ عورت کو گھر سے نکالنا مختلف طریقوں سے، کبھی تعلیم کے لیے، کبھی تہذیب کے لیے، اور کبھی جو ہے وہ دین کے لیے، یعنی دین کے کام کرنے کے بھی ذریعے سے عورتوں کو گھر سے نکالا۔ اور وہ جو اصل دین ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، وہ دین جو ہے وہ نہیں رہا۔ اب عورت جو ہے، شوہر جو ہے اس کو منع بھی نہیں کر سکتا اس کام سے، اور عورت جو ہے منع ہونے والی بھی نہیں ہے اس سے کہ جی میں دین کا کام کر رہی ہوں، تمہیں دین کے کام سے روک رہے ہو۔ تو عورت کا گھر سے نکال دینا، یعنی وہ عورتیں کو جو ویسے نکلنے کے تیار نہیں تھے انہیں دین کے معنی سے نکال لیا گھر سے باہر۔ تو اس تہذیب کے بڑے بڑے سب سپر کمالات ہیں۔ پھر یہ جو گدھے کے بارے میں کہا کہ یہ کہا کہ 40 دنوں میں وہ پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے، یہ کیا مشکل ہے؟ پھر آپ نے جو فرمایا کہ گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہوائی جہاز کے جو ریڈارز ہوتے ہیں وہ اس کے دونوں ونگز کے اوپر نہیں ہوتے؟ تو ریڈارز کیا ہیں؟ کہانی ہے نا، جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ سن گن لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ تو دو چیزیں جو ہیں، ایک ہے یہ تہذیب، یہ دجالی تہذیب ہے کہ جب انسان اس تہذیب کو دیکھتا ہے آنکھیں کھول کے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں واقعی اصل خدا جو ہے، یعنی وہی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ اصل میں مادے کے اندر ہے۔
ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے اپنی اس مشہور نظم میں ابتدا معلوم ہے کہاں سے کی ہے. پہلا شعر اس کا کیا ہے؟ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں. عناصر ایلیمنٹس، یعنی خدا اس کے پیچھے نہیں ہے. یعنی ایتھیزم کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے نا، کہ اس کے پیچھے، اس کائنات کے پیچھے خدا نہیں ہے، کوئی پرسونیفائڈ بینگ نہیں ہے. یہ اصل میں عناصر کا کھیل ہے. آکسیجن اور ہائیڈروجن ملتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے، اور فلاں ایلیمنٹ فلاں سے ملتا ہے تو یہ بن جاتا ہے، فلاں ایلیمنٹ فلاں پر ریئیکٹ کرتا ہے تو یوں سپلٹ ہو جاتا ہے. تو یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. تو اس کائنات میں جتنا سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ دنیا کا علم ہم حاصل کریں گے تو غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان جو ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے. جس پہ ڈاکٹر صاحب توجہ دے رہے تھے نا کہ ان جنرل امریکہ کے اندر عام جو عیسائی ہیں وہ ایتھیسٹ ہیں، تو سو آر دا مسلمس.